شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، حج آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ عبادات میں کوئی اجتہاد اور عقل نہیں، جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے کرنا ہے۔ نماز اپنی عقل سے ہم معلوم نہیں کر سکتے، روزہ ہے، حج ہے۔ عبادات میں جیسے آسمان والے نے بتایا اور جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا، بس ہم نے وہ کرنا ہے۔ باقی چیزوں میں معاملات ہیں، زندگی کی باقی ضروریات ہیں، اس میں زمانے کے لحاظ سے سوچ بچار بھی ہے، تبدیلی بھی ہے، اجتہاد بھی ہے۔ عبادت اسے کہتے ہیں جس میں بس جو اللہ نے کہا، جو اس کے نبی نے فرمایا، کر کے دکھایا، ویسے کرنا ہے۔ ہمارے نبی پاک کا میں تھوڑا سا آپ کو مختصر خاکہ حج کا بتا دیتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا جب اعلان فرمایا، یہ 10 ہجری، تو اطراف سے قبائل جمع ہوئے، کوئی 12,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا مدینہ میں۔ 25 تاریخ کو بروز ہفتہ آپ نے نماز ظہر سے پہلے غسل فرما کے 2 چادریں احرام کی نیت کے بغیر 2 چادریں باندھ، کرتا بھی اتار دیا، تہمد بھی اتار دیا۔ سحارا ایک بستی ہے جو آج کل مسقط میں آتی، وہاں سے ایک کپڑا آتا تھا، اس کی آپ نے 2 چادریں لی۔ پھر آپ نے ظہر کی نماز کے بعد اپنے پورے قافلے کو لیا، ذوالحلیفہ جس کو آج کل ابیار علی کہتے ہیں، یہاں آپ نے آ کر قیام فرمایا، اور عصر، مغرب، عشاء اور فجر اور ظہر 5 نمازیں آپ نے یہاں ادا فرمائیں۔ آپ گزر رہے تھے کہ جبریل آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں یہ پاک وادی ہے، یہاں آپ قیام فرمائیں۔ ایک رات کی قیام کے بعد صبح آپ نے فجر کی نماز کے بعد غسل فرمایا، خوشبو لگائی، اپنے بالوں کو تیل لگایا، پھر شہد لگایا۔ شہد گوند کا کام دیتا ہے، چونکہ اب ننگے سر جانا تھا تو بال بڑے تھے آپ کے، شانوں تک آئے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کو شہد لگا کے نا وہ جوڑ دیا، آپس میں جوڑ دیا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشبو لگائی۔ جسم پہ خوشبو لگا سکتے ہیں احرام سے پہلے، احرام کے کپڑے کو نہیں، جسم پہ خوشبو لگا سکتے ہیں احرام کی نیت کرنے سے پہلے۔ بالوں میں، مانگ میں آپ نے خوشبو لگائی۔ پھر اس کے بعد آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی اور آپ اونٹنی پہ سوار ہوئے اور قبلہ رخ ہو کر آپ نے کہا لبیک حجۃ اللہم لبیک، آپ نے حج کا احرام باندھا۔ تو جبریل آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عمرے کو شامل فرمائیں۔ وہاں سے آپ چلے، آپ کے ساتھ کوئی 12,000 کا مجمع تھا، اور آپ ملل میں آپ نے قیام فرمایا۔ ملل سے نکلے روحا میں پہنچے۔ روحا میں کنواں ہے، وہاں 70 نبیوں نے قیام کیا ہے حج کے دوران، حج پر جاتے اور آتے ہوئے۔ وہاں آپ نے بھی قیام فرمایا، رات بھی ٹھہرے۔ روحا سے چل کر آپ افایا پہنچے، افایا سے عرج پہنچے، عرج سے ابوا پہنچے۔ ابوا پہنچے تو سامنے بستی تھی جہاں آپ کے سارے انتظام کیے گئے تھے رہائش کے، اور یہ قافلہ 12,000 کا 60-70,000 کا ہو چکا تھا۔ تو ابوا میں آپ کی والدہ کی قبر ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ تو آپ سڑک سے یوں ہٹ گئے، اندر پہاڑوں میں چلے گئے۔ اکثر مجمع تو نیا تھا، انہیں نہیں سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی اندر کہاں جا رہے ہیں۔ چندے کو پتا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو آپ چلتے 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 ایک جگہ اپنے اونٹنی کو بٹھایا، کوئی وہ 70-80 فٹ اونچا پہاڑ ہے، تو وہاں سے آپ اوپر چڑھے۔ یہ اپریل کا مہینہ تھا اور ماں کی قبر کے سرانے تشریف لائے، اور یوں اپنے گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر یہاں دیا، یہ پوزیشن بنائی جیسے چھوٹے بچے بناتے، اور پھر جوں سرہانے بیٹھ کے رونا شروع کیا۔ صدمہ تو چند دنوں بعد بھول جاتا۔ میں اب اپنی ماں کے یاد میں رونا بھی چاہوں تو رونا نہیں آتا، اپنے باپ کی یاد میں رونا بھی چاہوں تو رونا نہیں آتا۔ اور میرے نبی کو 57 برس گزر چکے تھے ماں کے گئے ہوئے، تو وہ 57 سال پرانا درد ابھی زخم بھرا نہیں۔ آپ اس پوزیشن میں بیٹھے اور اتنا روئے کہ سارا رواں آپ کا آنکھ بن کے رو رہا تھا، وہ ساری داڑھی آپ کی آنسوں سے تر ہو گئی، اور اپنے آگے جانے سے انکار کر دیا کہ میں آج رات اپنی ماں کے پاس ٹھہروں گا۔ آپ نے رات نہیں گزاری۔ کیا رات تھی۔ اب وہاں سے چلے تو آپ عصفان پہنچے۔ عصفان تھے تو آپ نے کہا ابوبکر یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا جو عصفان۔ کہا میں دیکھ رہا ہوں ہود اور صالح علیہ السلام گزر رہے ہیں اس وادی سے، لبیک کہتے ہوئے حج کو جا رہے ہیں۔ عصفان سے آپ مرہ زہران پہنچے، پھر وہاں سے آپ صرف پہنچے، پھر وہاں سے آپ تنعیم پہنچے۔
तनीम में आपने एहराम की चादरों को तब्दील फरमाया, जो 2 चादरें मदीना में ज़ेब तन फरमाई थी, तनीम उतार कर 2 नई चादर उसी कपड़े की। फिर मक्का के टॉप से आप एंटर हुए और बीर जी तुवा के कुएं पर आकर आपने क्या फरमाया, ये है इतवार की रात, 25 को चले और 4 की रात को, ये महीना 29 का था, तो 4 की रात को आप मक्के पहुंच गए। और इतवार को सुबह आप गुस्ल किया, खाली पानी बहाया और उम्रा के लिए तशरीफ ले गए। सफा मरवा की तरफ से आप पहुंचे, बाबू बनी शैबा के सामने आपने ऊंटनी को बिठाया, तो बनु हाशिम खानदान के बच्चे आ गए, उन सबको आप मिले, कईयों को ऊंटनी पे बिठा लिया, कईयों को प्यार किया, गले लगाया, फिर उन सबसे होकर बाबू बनी शैबा, ये बाबू बनी अब्द मुनाफ था, आपके खानदान का दरवाजा था, उससे आप एंटर हुए। और जब आप फारिग हुए तो बाबू बनी मखजूम से आप बाहर निकले। आपने जाते ही हजर अस्वद का बोसा लिया, फिर सजदा किया, फिर बोसा लिया, फिर सजदा किया, फिर बोसा लिया, फिर सजदा किया, फिर आप रोने लगे, बहुत रोए। उसके बाद आप तवाफ शुरू फरमाए। तीसरे या चौथे चक्कर में आपने पानी भी पिया और हज़रत उमर से फरमाया कि उमर, हजर अस्वद के बोसे पे लड़ाई ना करना, जगह मिले तो ले लेना, झगड़ा ना करना। जैसे हमारे नादानी में लोग, वहां औरतें भी ऐसी हमाकत करती हैं कि एक सुन्नत अमल के लिए फर्ज छोड़ देते, कि मर्द औरत का यूं आपस में इख्तलात, ये इससे बचना फर्ज है, और वो एक सुन्नत के लिए घुस रही और उधर लड़ाई झगड़े फसाद, करीब भी नहीं जाना चाहिए। अल्लाह के नबी ने इस्तेलाम किया, जब रश हो गया तो आपके पास एक लकड़ी थी, वो दूर से यूं लकड़ी को लगाकर और उसका बोसा ले ले। पहला आपने बोसा लिया, उसके बाद रश हो गया, तो फिर आपने हर दफा बोसा नहीं, एक दफा बोसा लिया। उसके बाद आपके पास एक लकड़ी थी, उस लकड़ी को आप यूं छूते थे और हजर अस्वद को और उसका बोसा ले लेते थे। बोसा सिर्फ एक दफा। फिर जब आपने 2 नफल पढ़ लिए और तशरीफ ले गए सफा मरवा के लिए, तो फिर हजर अस्वद का बोसा लिया और आपने जाकर सफा मरवा पे 7 चक्कर पूरे किए। बाज रिवायत में है कि 3 चक्कर पैदल किए, फिर मजमा ज्यादा हो गया तो 4 ऊंटनी पर बैठ कर गया ताकि लोग देख लें। उसके बाद आपने ऐलान फरमाया कि भाई जिनके पास कुर्बानी का जानवर नहीं है वो एहराम खोल दो। तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह आप खोलें। तो आपने फरमाया कि मेरे पास कुर्बानी का जानवर है, अबू बकर के पास, उमर, जुबैर, तलहा, ये नहीं खोलेंगे जो कि इनके पास भी कुर्बानी का जानवर है, बाकी जिनके पास नहीं खोल दो। तो सब ने खोल दिया और हज इफराद भी तमत्तो बन गया, हज क़िरान भी तमत्तो बन गया। अब नहीं हो सकता जो नियत कर